بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کے سامنے اس وقت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ کی کتاب جو جماعت نہم کے لیے تیار کی گئی ہے اردو لازمی کے لیے، اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ عزیز طلباء، حکومت پاکستان نے بورڈ کے مختلف طلباء کے لیے SLOs کے تحت کتاب بینی کو لازمی قرار دیا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شعراء نثر نگار ایک کتاب میں موجود ہیں ان کو دیگر ٹیکسٹ بک بورڈ جو پاکستان میں پڑھائے جا رہے ہیں وہاں سے بھی ان کو پڑھائے جانے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اس طریقہ کار کے مطابق آج ہم اپنی اس کتاب میں سے مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا سبق ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ طلباء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار، آپ نے جو کچھ اپنی زندگی میں عمل کیے جو ہمارے لیے اس وقت سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اوائل میں، یعنی جب بالکل ابتدا تھی اسلام کی، اس وقت مسلمانوں پر کفار مکہ کے ظلم و ستم جو روا رکھے گئے تھے ان سے آگاہ کرنا ان کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کو یہ بتایا جائے کہ مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب نثر، یعنی نثر وہ کیسا لکھتے ہیں، نثر میں ان کا کیا طریقہ ہے، وہ کس انداز میں اپنی تحریر کو لکھتے ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھے جانے والے مختلف قسم کے اسباق سے آپ کو آگاہ کرنا اور یہ بتانا کہ سیرت جب لکھی جاتی ہے تو اس کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ یہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مشکل الفاظ ہیں: اشتہار، تڑکے، جانثار، جبل نور، جنکار، کار ساز قضا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہاں پر موجود جتنی بھی تفصیلات ہیں، جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس کو پڑھوں گی، جہاں مشکل الفاظ ہوں گے پھر دوبارہ میں ان کو پڑھ کے آپ کو اس کے معنی سمجھاتی رہوں گی۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ دعوت حق کا مطلب ہے دین کی دعوت دینا، سچائی کی دعوت دینا، سچائی کی طرف بلانا۔ تلوار کی جھنکاریں کا مطلب ہے جب تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جھنکاریں کہتے ہیں۔ حافظ عالم سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ دارالامان مدینہ یعنی وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کو امن حاصل ہوا، مدینہ۔ خود وجود اقدس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاکیزہ وجود رکھتے ہیں وہ خود۔ ستمگاروں کا، ظلم کرنے والوں کا حقیقی ہدف، اصل نشانہ۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف چلے جانے کا اور وہاں جا کر ہجرت کرنے کا، وہاں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا حکم مل چکا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی مسلمان ہجرت کر چکے تھے، مگر یہ وہ ہجرت تھی جہاں پر مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی خود ہجرت کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے وہ جانثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔
اس کے رئیس طفیل بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کرائیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا کہ کار ساز قضا نے شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا، یعنی کہ قبیلہ دوس کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ہاں آ جائیں، یہاں آپ محفوظ ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کیونکہ کارساز قضا یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ تمام حکم دیتے ہیں انسانوں کے لیے، تمام کام سر انجام دیتے ہیں، انہوں نے یہ شرف یعنی یہ عزت صرف انصار مدینہ کے لیے مخصوص کی تھی، یعنی آپ نے مدینہ ہی جانا تھا اور مدینہ کے لوگ جنہیں انصار کہا گیا تھا ان کے لیے یہ شرف تھا، یہ عزت ان کے لیے مخصوص تھی، اور کسی کو اس کا اس کا حصے دار نہیں بنایا گیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دار الہجرت ایک پرفضا مقام، ایک باغ و بہار مقام ہے، یعنی وہاں پر ایک باغ ہے جہاں بہار ہیں، پھول ہیں، سبزہ ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا، یعنی جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ کو یوں خیال ہوا کہ وہ یمامہ کا علاقہ ہے جو کہ سرسبز و شاداب ہے، لیکن جب حقیقت کھلی یعنی جب آپ نے ہجرت کی اور آپ کو حکم ہوا تو وہ مدینہ تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یعنی نبی پاک نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد 13 سال گزر چکے تھے اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وہی الہی کے ذریعے حضرت نے بھی مدینہ کا عزم کیا، یعنی جیسے ہی نبی پاک کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے وحی آئی تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری احادیث کے خالق ہیں باوجود اختصار پسندی کے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت زیادہ مختصر طریقے سے، مختصر طریقہ پسند کرتے ہوئے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ کی زبانی لکھا ہے، یعنی آپ نے حضرت عائشہ کی زبانی جو واقعات سننا ہے ان کو آپ نے اس میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر اگرچہ 7-8 برس کی تھی، یعنی عمر ان کی 7-8 سال تھی، مگر انہوں نے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے شوہر ہیں اور حضرت ابو بکر جو کہ ان کے والد ہیں اور دونوں نے مل کر یہ ہجرت کی تھی، بعد میں ان سے ان کو جو کچھ تفصیل معلوم ہوئی وہ انہوں نے بتائی ہوگی۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، اس بنا پر یعنی اس وجہ پر انہوں نے دار الندوہ میں جو دار الشورا تھا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پر قریش نے اپنے مشورہ کرنے کے لیے، اپنی محفلیں جمانے کے لیے، تاکہ مختلف معاملات کو ڈسکس کیا جا سکے، اس پر بحث اور آراء حاصل کی جا سکے، دار الندوہ نامی ایک جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ مشورے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اجلاس عام کیا، یعنی سب لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پر اس مقام پر جمع ہو جائیں۔ ہر قبیلہ کے روسا یعنی کہ بڑے لوگ، یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلات، ابو البختری، ابن الحشام، زما بن اسود بن مطلب، حکم بن جزام، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور مشورہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ سب شریک تھے، لوگوں نے مختلف آرائیں پیش کی، یعنی مختلف مشورے دیے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں
زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور وہ پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کا ایک بڑی جماعت یا گروپ بنایا جائے اور وہ سب مل کر نبی پاک پر حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں۔ پھر آل ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام ہے، وہ ان سب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اس وقت یہ بھی رواج تھا کہ کسی قبیلے کے کسی شخص کو کسی دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کر دیتے تھے تو اس کا بدلہ وہ قبیلہ اور اس کے لوگ تمام مل کر ان سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بڑے اور بہادر نوجوان اکٹھے کیے جائیں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہوا، یعنی اس آخری مشورے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول اللہ کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جھٹپٹے کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب دو وقت مل رہے ہوتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی آپ کے گھر کا محاصرہ یعنی گھراؤ کر لیا گیا۔ ان لوگوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ اہل عرب یعنی کہ عرب کے لوگ زنانہ مکان یعنی جس مکان میں عورتیں رہتی ہوں وہاں پر اندر چلے جانا معیوب یعنی برا سمجھتے تھے، اخلاقی طور پر برا سمجھتے تھے۔ اس لیے باہر کھڑے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے نعوذ باللہ، یعنی آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ پر حملہ کر دیا جائے۔